نیگیٹو کیپیبلٹی، نیگیٹو کیپیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹو کیپیبلٹی کس نے کوائن کی تھی؟ نیگیٹو کیپیبلٹی کس کس رائٹر میں پائی جاتی ہے؟ کن کن رائٹرز میں یہ نہیں پائی جاتی؟ نیگیٹو کیپیبلٹی کا رول کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو کیپیبلٹی جو ہے وہ کسی جو لکھا ہوا کوئی کام ہوتا ہے اس کو کیا کیا چیزیں دیتی ہے؟ پھر نیگیٹو کیپیبلٹی جو ہے اس کی وجہ سے آپ کے جو ورک ہے آپ کا اس کے اندر آرٹ کے حوالے سے کون سا نکھار آتا ہے؟ پھر نیگیٹو کیپیبلٹی کو کیسے کیسے یوز کیا گیا اور جس نے یہ ٹرم قائم کی ہے اس نے اس کو کیسے یوز کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ آیا نیگیٹو کیپیبلٹی جو ہے یہ کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہے یا نیگیٹو کیپیبلٹی کوئی پازیٹیو چیز ہوتی ہے؟ نیگیٹو کیپیبلٹی کی زندگی میں ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف یہ لٹریچر کے اندر اس کی نیگیٹو کیپیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے یا عام لائف میں بھی ہمیں نیگیٹو کیپیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا نیگیٹو کیپیبلٹی پہ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، میرے چینل پہ جا کے اسے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیگیٹو کیپیبلٹی کی طرف۔ تو یاد رکھیے گا نیگیٹو کیپیبلٹی جو ہے یہ ٹرم سب سے پہلے اس کا جب ذکر آتا ہے تو یہ جان کیٹس کی طرف اس کا ریفرنس جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے شاید یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی اور اس نے ایک لیٹر لکھا تھا اپنے بھائیوں کو اور اس میں اس نے اس کا ذکر کیا تھا اور اس میں ایک اس نے کوٹ بھی دی تھی اور وہ کوٹ جو تھی میں اس کو بعد میں ایکسپلین بھی کروں گا۔ تو وہ یہ تھی کہ آئی مین نیگیٹو کیپیبلٹی دیٹ از وین مین از capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason۔ یہ ایک چھوٹی سی کوٹ ہے، میں آپ کو بتائیے میں نے آپ کو۔ اچھا اب اس کو میں ایکسپلین کروں گا۔ اگر ہم نیگیٹو کیپیبلٹی کی بات کریں تو اس کے اپوزٹ ایک چیز آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو کیپیبلٹی۔ تو جو اب یہ جو شاعری ہوتی ہے جو یعنی میں ابھی آپ لوگوں سے بات کروں گا تو یہ نیگیٹو کیپیبلٹی جو ہے یہ شاعری میں ہی بھی پائی جاتی ہے، ویسے بھی رائٹرز میں جو ڈراماٹسٹ ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، عام روٹین میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو نیگیٹو کیپیبلٹی جو ہے یہ دو جوڈیشس لفظوں کا ایک کمبینیشن ہے، ایک نیگیٹو اور ایک کیپیبلٹی۔ نیگیٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نیگیٹ کرنا، پیچھے کر دینا، نکال دینا، اور باقی رہ گیا کیپیبلٹی۔ تو کیپیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف دا آبجیکٹ، وہ جو ایک بات آپ دیکھ رہے ہیں، جو ایک بات آپ لکھ رہے ہیں، جو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، جو ایک آبجیکٹ آپ کے سامنے ہے اس کا، تو آپ بالکل اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل بن جاتے ہیں، آپ اس کو ایز اٹ از پریزنٹ کرتے ہیں اور ایز اٹ از اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں نیگیٹو کیپیبلٹی، یعنی جو لکھنے والا ہے نا وہ اس کریکٹر کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ لوگ یہ اپنے آپ کو خود کو نیگیٹ کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا وہ پارٹ آف پارٹ۔ اور کیٹس بھی یہی کہتا تھا کہ ایک جو شاعر ہے نا اس کو ایک کیمیلین کی طرح ہونا چاہیے، گرگٹ کی طرح جو رنگ بدلتی رہتی ہے، یعنی اس کا پتہ ہی نہ لگے، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہ ہونی ہو، یعنی اس کی اپنی کوئی شناخت نہ ہو، اس نے جو کچھ دیا ہے کریکٹر کو ایسے پریزنٹ کر دے کہ اس کو بالکل ایز اٹ از اس کی جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں وہ ساری پریزنٹ کر دے۔ پھر یہ اگر ہم اب میں آپ کو نیگیٹو کیپیبلٹی کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس کی جو چیزیں کہ یہ کیسے لیتے ہیں ہمیں، جو یعنی پازیٹیو کیپیبلٹی اور نیگیٹو کیپیبلٹی میں نے آپ کو بتایا۔ تو جو ہیومن بینگ ہے اس کے اندر جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد سسٹم سارے موجود ہوتے ہیں، سوشل سسٹم ہوتا ہے، پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، مورل سسٹم ہوتا ہے، ایتھیکل سسٹم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے فیملی کے سسٹمز ہوتے ہیں، نامز ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کسی بھی بندے کے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو جب سوسائٹی کی وہ لینگویج سیکھتا ہے تو اس لینگویج کے ذریعے اس کے اندر وہ تمام نامز، ویلیوز، سسٹم کی جتنی بھی سوشل چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی وزڈم بڑھتی ہے تو وہ پھر جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک چیز آنی شروع ہو جاتی ہے لاجک، وہ چیزوں کو لاجک کے ذریعے دیکھتا ہے، اس کے اندر انسان کے اندر لاجک ہوتی بھی ہے، وہ پھر چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے
کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کب سے ہے، یہ چیزیں پھر اس کے اندر آ جاتی ہیں، بھلے وہ ایک ڈرامٹسٹ ہو، ناولسٹ ہو یا شاعر ہو۔ لیکن جب وہ جو انسان سوچتا ہے نا، پھر وہ لکھتا بھی وہی ہے۔ تو جو اگر وہ سوچ رہا ہے، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے تو وہ لکھنا چاہے تو اس کے بارے میں نیگیٹو لکھ سکتا ہے، اگر وہ پازیٹیو سوچ رہا ہے تو پازیٹیو اس کے بارے میں لکھ سکتا ہے۔ تو جیسے وہ چیز کو آبزرو کرتا ہے اس کو ویسے ہی اس کے بارے میں لکھ سکتا ہے۔ لیکن اب اس کے کچھ سوسائٹی کے اندر اس کے کچھ پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ بہتا چلا جاتا ہے، اور اس کی جب اس کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے تو اگر تو وہ چیزوں کو اپنی لاجک سے دیکھ رہا ہے، اپنی منطق سے دیکھ رہا ہے، اپنا جو سوشل وزڈم ہے اس سے دیکھ رہا ہے، پولیٹیکل وزڈم سے دیکھ رہا ہے، مورل وزڈم سے دیکھ رہا ہے، ایتھیکل وزڈم سے دیکھ رہا ہے، اس کے جو کلچرل وزڈم ہے اس سے دیکھ رہا ہے، اور ان کے جو پری کنسیوڈ نوشنز ہیں ان کو ساتھ لے کے چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے، چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے، چیزوں کو میننگز اس طرح دے رہا ہے کہ جو اس کے پری کنسیوڈ نوشنز بن گئے ہیں فیملی میں، سوسائٹی میں، مختلف طرح سے۔ اگر تو وہ ویسے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو کیپیبلٹی، پازیٹیو کیپیبلٹی۔ لیکن پازیٹیو کیپیبلٹی یہ بھی اپنی جگہ ایک صحیح ہوتی ہے، لیکن اب اس کے اپوزٹ ایک چیز آئے گی جس کو میں کہہ رہا ہوں، پازیٹیو کیپیبلٹی جب کلیئر ہو جائے تو نیگیٹیو کیپیبلٹی خود بخود کلیئر ہو جاتی ہے۔ اب نیگیٹیو جو کیپیبلٹی ہے اس کے اندر جو چیز ایک اور چیز پائی جاتی ہے، اب اس کو میں ایک اور طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس پوئٹری جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سبجیکٹیو پوئٹری اور ایک ہوتی ہے آبجیکٹیو پوئٹری۔ سبجیکٹیو پوئٹری میں یہ ہوتا ہے کہ رائٹر جو ہے، یعنی اس کو آپ پازیٹیو کیپیبلٹی کہتے ہیں یا اس کو ایگوئسٹیکل سب لائن کہتے ہیں، جس کو آئی فیکٹر، یعنی رائٹر ہر چیز کو آئی کے حوالے سے دیکھتا ہے، یعنی جو چیز جس طرح اس کو وہ چیزیں اس کی آئی کو فیل ہو رہی ہیں وہ اس کو اس طرح سے دیکھنے کے بعد اس کو لکھنے اور پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو سبجیکٹیو پوئٹری ہوتی ہے جس میں رائٹر اپنی فیلنگز، اپنی ایموشنز، اپنا سوچ، اپنا تھنکنگ پیٹرن سارا کچھ ساتھ لے کے چیزوں کو آبزرو کر کے لکھ رہا ہوتا ہے، اس کو سبجیکٹیو پوئٹری کہتے ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو کیپیبلٹی۔ نیگیٹیو کیپیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آبجیکٹیو پوئٹری ہوتی ہے۔ آبجیکٹیو پوئٹری مینس کہ کوئی چیز اس کو جیسے دیکھا اس کو ویسے ہی پریزنٹ کر دیا، اس کے اندر اپنے آئی کو پیچھے رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے دیکھتے اس کو ایز اٹ از پریزنٹ کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں پازیٹیو کیپیبلٹی۔ اب یہ جو پازیٹیو کیپیبلٹی کی دوسری بات، ایک تو آبجیکٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں پری کنسیوڈ نوشنز آپ کے نہیں انوالو ہوتے، تو یہ جان کیٹس جو ہے، جو کسی نے یہ ٹرم ایکسپلین بھی کی تھی اور اسی نے یہ قائم بھی کی تھی، تو یہ جو بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے نیگیٹیو کیپیبلٹی سے کہ جب ایک بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ انسرٹینٹیز کو، ذرا لائف میں انسرٹینٹیز ہیں، اس کو انسرٹینٹیز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کو ڈاؤٹس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کو مسٹریز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو اپنی لاجک سے پروو کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یعنی ان کو جو ایک فیکٹ اور ریزن، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ود آؤٹ اینی irritable ریچنگ آفٹر فیکٹ اینڈ ریزن، کوئی فیکٹ ریزن وہ، یعنی یہ جو انسرٹینٹیز ہیں، یہ جو ڈاؤٹس ہیں، یہ جو مسٹریز ہیں، ان کے پیچھے جو ایک ریزنز ہیں وہ ان ریزنز کی طرف نہیں جاتا۔ اگر ریزنز کی طرف جائے گا تو وہ اپنی پری کنسیوڈ نوشنز کو یوز کرے گا، اپنی لاجک کو یوز کرے گا، اپنی منطق کو یوز کرے گا، اور جب وہ ساری ان چیزوں کو یوز کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کیپیبلٹی ہے، جب یہ کیٹس کہتا ہے کہ جب جو آپ کو لائف میں مسٹریز، انسرٹینٹیز اور ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ لاجیکلی دیکھنا شروع کریں گے اور ان کو آپ منطق پہ کریں گے تو پھر آپ پازیٹیو کیپیبلٹی تو لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ نے جو وہ ایک ریزن کی اریٹیبلٹی ہوتی ہے نا، لاجک کی اریٹیبلٹی ہوتی ہے، جو لاجک آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، ریزن آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو وہ آپ نے فیکٹس اور ریزنز کو نہیں دیکھنا ہوتا، اس کو ایز اٹ از قبول کرنا ہوتا ہے۔ اس بات کو کہتے ہیں نیگیٹو کیپیبلٹی، اور یہ جو نیگیٹو کیپیبلٹی ہے یہ ایک بڑی ریئر کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور اب اس کو مزید میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو وہ اب اگر ہم اس سے جان کیٹس کی بات کریں تو اس کی آپ دیکھیں گے اوڈ ٹو
ग्रेशन अर्न है उसके अंदर, ओ टू नाइटिंगेल है, ओ टू आटम है। अच्छा, उसने वहाँ पर ना जितनी भी उसको चीज़ें नज़र आई हैं, जैसे वो बुलबुल को देखता है नाइटिंगेल को, तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ उड़ के आ रहा हूँ शायरी के ज़रिए, और तुम्हें अच्छा उसको ना एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करता है जैसे वो है, इसी को नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। फिर ग्रेशन अर्न के ऊपर वो जो पिक्स बनी हुई हैं बहुत सारी, और लवर है, बिलवड है, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो एक दूसरे को किस भी नहीं कर सकेंगे, और चूँकि वो एक दूसरे को किस भी नहीं कर सकेंगे लेकिन उनके सामने तो रहेंगे, लेकिन उसने उसको इस तरह का बयान कर दिया है कि एज़ इट इज़, उसके अंदर वो कुछ भी नहीं कहते ये हमेशा से ऐसे ही रहेंगे। बाकी भी उसके अंदर उन्होंने चीज़ों को आर्टिस्टिकली बयान किया है। ओ टू आटम जो है उसको अगर हम बात करें तो उसके जो एक यानी आप उसको कह लें कि जो आटम है वो उसके लिए एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। वो आटम को और तरह से देखता है, वो आटम की अपनी खूबसूरतियों को देखता है, एज इट इज़ देखता है, उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करता। ये इसी को कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। हम लोगों को ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कई बार हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, कई लोग ड्रामों में देखते हैं, यानी तो उसके अंदर ऐसे हो रहा होता है कि हमें लगता है कि किस तरह कोई एक बंदा जो है वो लड़ाई में 10 बंदों को मार रहा होता है और वो हवा में उड़ रहे होते हैं। तो अच्छा, अब हमारा जहन अगर ये सोचना शुरू कर दे कि ये कैसे उड़ रहे हैं, या जैसे अगर हम शेक्सपियर के ड्रामों की बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं कि जो अजीब तरह की उनकी शक्ल चेंज हो जाती है, यानी बॉडी नीचे से बाकी जिस्म और तरह का है, ऊपर से शक्ल उसकी और तरह की है। अगर हम इन चीज़ों को ये बात सोचें कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये यानी बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जो हमारे जहन कहते हैं आखिर ये कैसे है, मेरा दिमाग तो नहीं मानता। तो दिमाग का मानना या ना मानना अहम नहीं होता, आपका काम होता है कि उस चीज़ को एज़ इट इज़ कबूल करना और एज़ इट इज़ उसको इंजॉय करना। और जब आप उसको एज़ इट इज़ कबूल करते हैं और एज़ इट इज़ इंजॉय करते हैं, इसी खूबी को कहा जाता है नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब चूँकि ये इसी ने कहा था, ये एक नेगेटिव कैपेबिलिटी एक लिटरेरी टेक्निक है, और ये शेक्सपियर ने भी इसको हैमलेट के अंदर भी यूज़ किया है और कीट्स ने अपनी ओड्स में भी यूज़ किया है। अब ये जैसे आप उसका हैमलेट के अंदर आप देखें मुख्तलिफ़ तरह के जितने भी सीन्स आते हैं, ग्रेव का एक भी सीन आता है, उसके अंदर ग्रेव डिगर है, वो कौन है, अब जब वो जहाँ से जा रहे हैं कीट्स जब हैमलेट मार रहा है तो पीछे कौन आके कंट्रोल करेगा, तो इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो जब भी आपको लाइफ में कुछ भी ऐसा नज़र आए किसी भी जगह और आपको लगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो उसके बारे में अगर आप उसकी लॉजिक समझेंगे तो आप पॉजिटिव नेगेटिव कैपेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं ये तो बस ठीक है, हो रहा होगा, हो जाता है, इसको एज इट इज़ ये कबूल करना, उसको एंजॉय करना, उसको लिव करना है, इसको कहा जाता है कि ये एक नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है। और फिर अगर हम बात करें कि नेगेटिव कैपेबिलिटी करती क्या है, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है ये हर शायर में पाई जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर हम सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो जो जितने भी शायर होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं पॉजिटिव कैपेबिलिटी और नेगेटिव कैपेबिलिटी का। जो शायर सब्जेक्टिव होता है एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत होता है, और जो शायर ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिव पोइट जो होते हैं वो सब्जेक्टिव पोइट भी होते हैं। और ये रोमांटिसिज्म में एक ये जो टर्म थी ये यूज़ होती थी। और शेक्सपियर के अंदर फिर मैं आपको बताऊं, शेक्सपियर के ड्रामों में आप देखें तो उसके अंदर पोइटिक जस्टिस नहीं है, यानी जो एक बुरा है उसको आखिर में जाके सज़ा नहीं मिलती, जो एक अच्छा उसको आखिर में फ़ायदा नहीं होता, जज़ा नहीं मिलती। क्योंकि जज़ा सज़ा उसको आखिर में जाके नहीं मिलती, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने करैक्टर्स के साथ मतलब अब अगर हम उसके प्ले पढ़ें तो हम सोचते हैं कि यार इस बंदे ये तो इतना अच्छा बंदा था, इसको इसने क्यों मरवा दिया। तो अब जैसे उसमें एक ओथेलो के अंदर जो डेस्टिमोना है, अब उसके बारे में बंदा सोचता है कि इतना खूबसूरत कैरेक्टर उसने कैसे मरवा दिया, लेकिन हमको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। और वो चीज़ों को शेक्सपियर का क्या कमाल था, वो कोई फ़िलासफ़र नहीं था, वो एक ड्रामाटिस्ट था, वो सिचुएशंस को क्रिएट करता था। और यानी लाइफ में उसके जहन में ये होता था कि जो सिचुएशन लाइफ में हो सकती हैं वो उन सारी सिचुएशन को क्रिएट करता था, और क्रिएट करके तो फिर अपने लफ्ज़ों में कुछ कहलवा देता था, और यही उसका कमाल था। इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ज़िंदगी में आप चीज़ों को जो आपका दिमाग नहीं मानता रीज़न के ज़रिए, उसको जब हम एज़ इट इज़ कबूल करते हैं तो इसी को कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। और कीट्स की शायरी में ये नेगेटिव कैपेबिलिटी पाई जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।